بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف وطن واپس آنے کے بعد ایک بار پھر ملکی سیاست میں سرگرم عمل ہو گئے۔ انہوں نے اپنا پہلا سیاسی دورہ بلوچستان سے شروع کیا۔ یقیناً بلوچستان گئے ہیں، وہاں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کم و بیش 30 سے زائد شخصیات مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ جام کمال، سردار رحمان کھیتران، ان لوگوں نے ملاقات کی ہے۔ یہ سب لوگ کوئی بلوچستان عوامی پارٹی میں تھے، کوئی باپ کے لوگ تھے، کوئی نیشنل پارٹی کے لوگ ہیں، کوئی جمعیت پشتونخوا میپ کے قائدین ہیں۔ یہ سب لوگ شامل ہوئے، جن میں میر سلیم کھوسا، نور محمد دمڑ، رباب بلیدی، بی اے پی کے سردار عبدالرحمان کھیتران، محمد خان لیڈی، سردار مسعود لونی، شعیب نوشیروانی، عاصم کرد، امین محمد حسنی دوستین، ان کے سب کے نام شامل ہیں۔ اسی طرح شیر گل خلجی، حاجی برکت رند، شوکت بنگلزئی، عطا اللہ، میاں انور شاہ وانی، سردار علی حیدر، ایم حسنی، جعفر کریم بنگار، سردار زادہ، ادریس تاج، آغا فیصل احمد زئی، ملک شہریار، حاجی نور اللہ لیڈی، سعید الحسن، عاطف سجرانی، ڈاکٹر اشوک کمار، ڈاکٹر محمد ایوب بلوچ اور میر اسماعیل خان بلوچ، میر طارق بگٹی، بسنت لال گلشن، محمد کاشف، مصلح الدین مینگل اور وشوانی، سردار نعمت اللہ تمرانی بزنجو، سردار زادہ میر اخلاق قدرانی، سردار زادہ عالم خان تمرانی بزنجو، یہ سب مسلم لیگ کا حصہ بن گئے۔ اور مینا زینت شاہ وانی، صوبیہ قبضائی، کاشوا گجکی، سردار عالم تمرانی، میر اخلاق بزنجو ہری، رب نواز بحرانی، حاجی انیف نے بھی نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جس نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اور نواز شریف نے پہلے شروع سے کیوں انتخاب کیا ہے بلوچستان کا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں بہت سے لوگ تیار بیٹھے تھے، ابھی تو کچھ اور بھی لوگ مل کر آئے ہیں، سب یہ بات مانگتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کا ہمارے ساتھ پہلے طے کر لیا جائے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ لیکن میاں نواز شریف نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن ہوں گے، الیکشن میں جو جیت کر آئیں گے پھر انہی میں سے وزیر اعلیٰ ہوگا۔ پر اس کے علاوہ جام کمال تو بہ رہ چکے پہلے وزیر اعلیٰ، کچھ اور لوگ بھی ہیں، ابھی تو الیکشن ہونے ہیں، اس میں جو لوگ جیتیں گے تو پھر جو مخلوط حکومت بنے گی اس میں جمعیت علماء اسلام کی بھی کنٹریبیوشن ہوگی وہاں، اور دوسری کچھ باتیں بھی ہیں۔ بہرحال باپ کا تو تقریباً صفایا ہی ہو گیا ہے، اب باپ نام کی کوئی وہاں جماعت شاید نہ رہے،
وہ سارے لوگ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں. ملک میں ایک بات تو چل پڑی ہے نا ہوا کہ آنے والے حکمران میاں نواز شریف ہیں، اور میاں نواز شریف اس ملک کے وزیر اعظم منتخب ہونے والے ہیں. اس لیے بیشتر لوگ جو پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں اور جن لوگوں کو اس بات کا کوئی خیال نہیں ہوتا وہ کس پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں اور کب اس پارٹی کو چھوڑ دیں، اپنے سیاسی مفادات بھی دیکھتے ہیں. ان میں سے بیشتر لوگوں نے اپنے سیاسی مفادات کو دیکھا ہے. انہیں مسلم لیگ سے اتنی دلچسپی نہیں ہے جتنی ان کو اقتدار سے دلچسپی ہے. اور یہ لوگ قطار اندر قطار جو جا رہے ہیں، انہوں نے سوچ رکھا ہے کہ اگلا حکمران میاں نواز شریف ہوگا. تو ظاہر ہے میاں نواز شریف کے ساتھ وہ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اور اقتدار میں اپنا شیئر لینا چاہتے ہیں. بلوچستان میں تو یہی سیاست ہم نے دیکھی ہے. وہاں قبائل کی سیاست ہے، قبائل کی بنیاد پر لوگ الیکشن لڑتے ہیں اور پھر وہ کامیابی بھی اسی بنیاد پر کرتے ہیں. تو اب یہ سمجھا جائے کہ بلوچستان میں جو دوسرے لیڈر ہیں اچکزئی اور جے یو آئی کے لوگ اور میر اختر مینگل، یہ شاید اب ان کی اپوزیشن ہوگی. ان سے ابھی تک ان کی کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن ان کے کچھ لوگ ٹوٹ کر آ رہے ہیں اس طرف. اور بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمیں نواز شریف کے ساتھ جانا چاہیے. اب نواز شریف کو بھی کھلے دل کے ساتھ بلوچستان کی باقی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطہ رکھنا چاہیے. انہیں اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے. یہ اختر مینگل بھی آپ کے ساتھ کئی بار حکومت میں رہے ہیں، آپ وزیر اعلیٰ رہے ہیں. یہ آپ کے پرانے دوست ہیں محمود خان اچکزئی. ان کو اپنے سے دور نہ کریں. کوشش کریں کہ میکسیمم لوگ آپ کے ساتھ چلیں. میکسیمم لوگ ساتھ ہوں گے تو یقیناً اس کے مثبت نتائج بھی برآمد ہوں گے. اور پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ لیڈرشپ نہ قبول کریں نواز شریف کی. ایکسیپٹیبلٹی جو آ رہی ہے وہ پورے ملک میں آ رہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم نے گئی مسلم لیگ نون کے ساتھ چلی گئی ہے. وہ جے یو آئی پہلے بھی نواز شریف کے قریب ہے، تو سندھ میں تو انہوں نے اپنا جی ڈی اے وغیرہ یہ منا لیں گے اپنے ساتھ. اس طرح انہوں نے بلوچستان کو بھی سر کر لیا تقریباً. اب رہی بات وہ پشاور کی طرف رخ کریں گے. آپ دیکھیں کہ کے پی کے میں جا کر وہ کن لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں نواز شریف کا سورج مجھے بلندی نظر آتا ہے. نواز شریف کی حکومت بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے، لیکن نواز شریف کو اکیلے سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ پارٹیوں کو ملا کر چلنا چاہیے. ایک ایسی حکومت کا تصور ہو جسے لوگ قومی حکومت کہہ سکیں. شکریہ.